اور قائد عمران خان صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نامزد کیا تھا بحیثیت وزیر اعظم کا امیدوار، اور کل انہوں نے ڈیزگنیٹ کیا ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ بدقسمتی یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ہم لوگ کورٹ آرڈرز کے ساتھ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اپنے لیڈر سے ملاقات کرنے کے لیے، اور بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن بھی اور ایم این اے حضرات میرے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں۔ ہمیں جیل سپرنٹینڈنٹ اسد وڑائچ نے ملاقات نہیں کرنے دی۔ جس وقت ایک پبلک سرونٹ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر کر دے تو پھر وہاں پہ اس ملک میں نہیں ہوتی۔ میرے حریف شہباز شریف ہاؤس پہ کہا تھا کہ وہ لوگ یہ سو کالڈ گورنمنٹ جو کہ فارم 47 کے مینڈیٹ پہ غلط طریقے سے قابض ہوئی ہے، انہوں نے کہا تھا یہ لوگ کوشش کریں گے رول آف لا کی۔ میرا سوال ہے شہباز شریف سے کہ کہاں پہ ہے آپ کا رول آف لا، کہ جہاں پہ جیل سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اسد وڑائچ یہ ہمت کر رہا ہے کہ کورٹ آرڈرز کو اس نے بالکل رد کر دیا اور منتخب نمائندوں کو وہ اپنے لیڈر سے نہیں ملنے دے رہے جس کی اجازت ہے قانون میں۔ لیڈر آف دی اپوزیشن کو اپنے قائد سے ملنے سے روکا جا رہا ہے۔ خواتین و حضرات، جہاں پہ رول آف لا نہیں ہوگا، قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، وہ ملک نہیں چل سکتا۔ ہم لوگ یہاں پہ بھی احتجاج کرتے ہیں، اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور فلور آف دا ہاؤس پہ اسد وڑائچ اور اس کے اہلکاروں کے خلاف ہم لوگ انشاءاللہ تعالی قانون کے عین مطابق اس کو وہاں پہ بلائیں گے، پریولیج موشن اپنا لائیں گے کہ ہمارا پریولیج اور استحقاق مجروح ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن قومی اسمبلی میں ہم لوگ ضرور کریں گے۔ اوور ٹو یو اسپیکر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ بات اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے یہ ہمیں مایوس کریں گے یا اپنی لیڈر سے ہمیں دور کریں گے تو ان کی غلط فہمی ہے۔ میں دو باتیں واضح کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، ہم پورا تحریک چلائیں گے۔ انہوں نے جو فارم 47 کے تحت جو ممبران ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اس اسمبلی سے نکالیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پارٹی سے بھی بات کر رہا ہوں، اور اس سے ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، جو ہمارے لوگ فارم 45 کے مطابق جیت چکے ہیں، ہم انشاءاللہ آئندہ پارلیمانی پارٹی اجلاس میں اس کو بلائیں گے، کیونکہ عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہونا چاہیے۔ یہ ایک طرف کہتے ہیں کہ مقاومت کی بات، کس قسم کی مقاومت؟ جب آپ نے چوری کی ہے، آپ نے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا ہے، آپ کو عوام نے منتخب نہیں کیا ہے، آپ کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ وزیر اعظم بنے، آپ جو ہے نا کیبنٹ بنائے، تو ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے ملک میں ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کریں گے جو اس الیکشن کے حوالے سے کنسرن رکھتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کے خلاف ایک منظم چلائیں گے۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس ملک کو چلنا ہے تو آئین اور قانون کے مطابق چلنا ہے۔ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا جس طرح بے بکریوں کی طرح ہمیں سمجھتے ہیں۔ یہ بالکل ہم مذمت کرتے ہیں۔ آج اگر ہمیں ملاقات نہیں کرنے دی، ہمارے سب کے ساتھ جتنے ہیں، ہمارے سینیٹرز ہیں، ہمارے ایم این ایز، ایم پی ایز ہیں، ہمارے سینئر لائر ہیں، سب کے پاس لیگل ڈاکومنٹس اویلیبل ہے، اس کے باوجود نہیں کیا، ہم مذمت کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ اس کو اٹھائیں گے۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، اس میں ہم نے تمام ان پارٹیوں کو جو آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سندھ کی جو پارٹیاں ہیں، جو بلوچستان کی پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم جماعت اسلامی اور دیگر مذہبی پارٹیوں کو بھی اپروچ کریں گے۔ ہماری خود کے ساتھ بات ہو بھی چکی ہے، اور انشاءاللہ آپ کو ایک بہت بڑا گرینڈ الائنس اور ہم انشاءاللہ ایک منظم انشاءاللہ ایک کمپین چلائیں گے، کیونکہ یہ ملک اس طرح نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک میں جو نا، یہ تو انہوں نے بنانا ریپبلک کر دیا، یہاں تو جنرل کا قانون ہے، یہاں تو ملک اسٹیٹ رہا نہیں ہے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے حقوق ہے، تمام شہریوں کے حقوق برابر ہے، ہم کسی طور پر کسی کو اختیار نہیں دیتے